محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ حضرات نے بچوں کے تعلق سے چند حقوق سماعت فرمائے۔ آج بھی بچے کے حق کے تعلق سے چند باتیں میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جن میں دو تین حقوق انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے، جن میں سے بچے کا ختنہ کروانا، بچوں کی اچھی پرورش کرنا اور ان کے رضاعت کا حق جو انہیں حاصل ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم اسلام کو سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، بچے کا ختنہ کروانا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے والدین کو موقع کی مناسبت سے بچے کا ختنہ کروا دینا چاہیے۔ مرد کے خاص اور پوشیدہ حصے پر ایک زائد کھال ہوتی ہے جسے ہٹانے کا نام ختنہ ہے۔ اس زائد کھال میں چونکہ میل کچیل اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے رہنے سے پیشاب کے قطروں سے پوری طرح طہارت بھی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ عورت سے ملاپ میں سرور حاصل نہیں ہوتا، ان وجوہات کے بنا پر اسلام میں ختنے کو رائج کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اور اسلام میں بھی اسے ویسے ہی اپنا لیا گیا جیسے کہ اس کا رواج تھا، اور اسے مسلمانی کی علامت قرار دیا گیا۔ یہ دراصل مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز بھی ہے، یہ شعار اسلام اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ختنہ کیا تو اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، یعنی 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا ختنہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، ایک تو ختنہ کروانا، دوسرے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے لوہے یعنی استورے وغیرہ کا استعمال کرنا، تیسرے لبوں کے بال تشوانا، چوتھے ناخن کٹوانا اور پانچویں بغل کے بال اکھاڑنا۔ حضرت ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ختنے کیا کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھال زیادہ نہ کاٹا کرو، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ باعث لذت ہے اور مرد کو پسند ہے۔ ختنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب قابل برداشت ہو جائے
تو ختنہ کرنے والے کو بلائیں جو آسان طریقے سے، جس سے بچے کو تکلیف کم ہو، عضو کی کھال کا اوپر کا حصہ کاٹ دے، زخم اچھا ہونے پر بچے کو غسل کرائیں۔ ختنہ کرانے کی کوئی عمر شریعت نے مقرر نہیں فرمائی ہے کہ بچہ جب 5 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تبھی ختنہ کروایا جائے۔ ملت ابراہیمی کو اگر آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ختنہ 14 سال کی عمر میں فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ختنہ آپ نے 7ویں دن فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھے تو اس کا ختنہ کر دینا چاہیے، اور ختنہ جتنی جلدی اور جتنی کم عمر میں ہو جائے اتنا بچے کے لیے بہتر ہے اور والدین کے لیے بھی بہتر ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے مال و زر خرچ کرنا اور ان کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرنا بھی والدین کے ذمے ہے، یعنی بچوں کی کفالت کا تمام تر ذمہ باپ کا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علی عیالک من طولک فی اللہ، یعنی اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو اور مؤدب کرنے کے لیے حسب ضرورت سختی بھی کرو اور انہیں اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا ہے، مدتوں میرا پیٹ اس کا برتن رہا اور میری چھاتی اس کی مشک رہی اور میری گود اس کا گہوارہ، یعنی میں نے اپنے اس بیٹے کو مدتوں پالا ہے، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اس کو مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو نکاح نہ کرے اس کی پرورش کی تو زیادہ مستحق ہے۔ بیٹوں کی پرورش پر خصوصی توجہ مبذول کراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بیٹیوں پر خرچ کرنے کے بارے میں یوں بیان ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا پھر اس نے ان پر صبر کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی۔ غرضے کی اولاد کی پرورش کرنا والدین کے فرائض میں سے ہے، بچوں کی پرورش بالغ ہونے تک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماں اور باپ میں سے بچے کی تربیت کا حق کس کو ہے۔ شرعاً جب تک میاں بیوی میں ازدواجی رشتہ قائم رہے تب تک ماں چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرے اور باپ ان کی ضروریات پوری کرے۔ شیر خوارگی کے زمانے میں بچے کو دودھ پلانا والدین کا ذمہ ہے تاکہ بچہ پرورش پا سکے۔ پیدائش کے بعد بچے کی خوراک دودھ ہے۔ عورت کے دودھ میں جسمانی نشو و نما کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور جو طاقت عورت کے دودھ میں ہوتی ہے وہ بچے کے لیے کسی اور دودھ میں نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ بچے کی ماں اس کو دودھ پلائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر چاہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا خاطر خواہ بندوبست کیا جائے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو پوری رضاعت کرنا چاہے، اور اس دوران بچے والے پر کھانے اور کپڑے کا خرچہ ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ تو ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ والد کو بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے۔ اس کا حق مثل وارث کے ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو
تو پھر بھی کچھ حرج نہیں، جو خرچہ مقرر کیا ہو اسے اچھے انداز میں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233۔ مندرجہ بالا آیت کی روح سے شیر خوارگی کی مدت 2 سال ہے۔ اگر بچہ خدا نخواستہ ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو جائے تو اس کے ورثاء کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ والدہ کے علاوہ دوسری عورت بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اور رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ماں بیماری اور نقاہت کی صورت میں بچے کی عام دودھ سے نشو و نما کر سکتی ہے۔ بہرحال مقصد بچے کو معینہ عرصے تک دودھ پلانا ہے تاکہ اس کی مناسب نشو و نما ہو۔ بچے کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو، بلکہ جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو، اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ رفتہ مسندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں، اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑ جانے سے بہت دیر میں چلتے اور بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ ہماری ان باتوں پر دھیان دیں اور کوشش کریں، جس اعتبار سے بچے کی پرورش کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طور و طریقے سے بچے کی پرورش کریں۔ کلمہ طیبہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے، لہٰذا بچہ جب بات چیت کرنے کی عمر تک پہنچ جائے تو اسے سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھایا جائے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ کلمہ توحید و رسالت کے متعلق ہے، تاکہ بچہ بنیادی طور پر توحید اور رسالت سے روشناس ہو جائے، اور جو بچہ ذرا سمجھنے کے لائق ہو جائے تو اسے عقائد کی دوسری باتیں بھی سکھائی جائیں، کیونکہ مسلمان بچوں کا اسلامی عقائد سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھلانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر ان کی موت آنے تک فکر مت کرو، اور جب ان کے دودھ کے دانت گرنے لگیں تو ان کو نماز کا حکم کرو۔ نیز حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ عبد المطلب کی اولاد میں جب کوئی بچہ بولنے لگتا تھا تو اسے یہ آیت سکھاتے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، جب اس کی زبان چلنے لگے تو اسے کلمہ سکھاؤ۔ کلمہ طیبہ پورا سکھانا چاہیے تاکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ میرے عزیز، آج کل ماڈرن دور میں ہر ماں کے پاس موبائل ہے، بچہ روتا ہے، ماں موبائل میں گانے، ڈرامے، کارٹون وغیرہ لگا کر بچے کے حوالے کر دیتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز، میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے بچوں کے اخلاق و کردار پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ہاں، اگر موبائل کے ذریعے ہی بچے کو تمہیں چپ کروانا ہے تو خدا کے واسطے موبائل میں فلمی نغمات مت لگاؤ، موبائل میں کارٹون مت لگاؤ، موبائل میں کوئی ڈرامہ مت لگاؤ، بلکہ موبائل میں آپ نعت رسول لگا کر رکھ دو، قرآن عظیم کی تلاوت لگا کر کے رکھ دو، یا پھر کسی عالم کی تقریر لگا کر کے رکھ دو، تاکہ بچہ نعت سنتے ہوئے پروان چڑھے، کلمہ طیبہ سنتے ہوئے پروان چڑھے، آیات قرآنیہ سنتے ہوئے پروان چڑھے، تقریریں علماء کرام کی سنتے ہوئے پروان چڑھے۔ جب اس طریقے سے تمہارا بیٹا
تربیت پائے گا تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی زندگی میں اس بچے کے متعلق تم یہ شکایت نہیں کرو گے کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا مجھے کما کے نہیں دیتا، میرا بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر بچے کی تربیت اسلامی روح سے، بچے کی تربیت اسلامی نقطۂ نظر سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ بچہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا۔ پہلے ماں باپ کو کھلائے گا، بعد میں اپنے منہ میں نوالا ڈالے گا، پہلے ماں باپ کو کپڑے پہنائے گا، بعد میں اپنے جسم پر کپڑے ڈالے گا، پہلے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، بعد میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لیکن شرط ہے کہ بچے کو دین و اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے بچے کی پرورش کی جائے، اس ڈھنگ سے بچے کو پالا جائے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہمارا یہ سلیقہ ہوگا، ہمارا یہ طریقہ ہوگا تو بچہ بھی ہمارا با ادب ہوگا، با حیا ہوگا، با غیرت ہوگا۔ میرے عزیز، دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو ہماری باتوں کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اور اسلامک ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ میرے عزیز، اگر آپ ہماری باتوں کو پسند کر رہے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ملے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور بھی اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔